الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم سب لوگ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور کمزوریاں از خود ہی معاف کرتے ہیں۔ نہ صرف معاف کریں گے بلکہ ان کو بالکل مٹا دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، نہ صرف یہ کہ تمہارے ان گناہوں کو مٹائیں گے، معاف کر کے اور مٹا کے ایک بہت ہی عزت والی عظیم جگہ کا تمہیں داخلہ بھی عنایت کرتے ہیں۔ فیروز وٹوا کا یہ علاقہ اس سے قدیم تعلق ہے۔ پہلی دفعہ میں یہاں آج سے 25 سال پہلے آیا، جب میں فیصل آباد میں زیر تعلیم تھا۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالی راجوال سے ان کی یہاں اکثر آمد و رفت رہی۔ اس علاقہ کے جو بزرگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ جو رب کریم کے پاس جا چکے ہیں، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت ہی پرمشقت سفر ہے، کوئی لگ بھگ 3.25 ساڑھے 3 گھنٹے کا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور تکلیف دہ راستہ، لیکن یہاں پہنچ کر میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما اہل علم اور مشائخ، ان کی زیارت سے اللہ نے ساری تھکاوٹیں دور کروا دی۔ آپ کی محبت اور شوق اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ برآمدے میں کوئی بھی میرا ایک پیارا بھائی، جو بچے باہر پھر رہے ہیں ان کو پیار سے اپنے پاس بٹھا دے، اور جو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ان کو پیار سے سمجھا کے گھروں میں بھیج دے۔ کوئی میرا بھائی یہ تکلیف کرے گا، برآمدے سے کوئی بھائی اٹھے، اور جو بچے بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں شور کر رہے ہیں، ان کو آپ پیار اور محبت کے ساتھ اپنے پاس آگے بٹھائیں، یا پھر ان کو کسی طریقے سے مینج کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے اور مکمل توجہ چاہیے۔ میں تو ایک خطا کار انسان ہوں۔ وقت کا کوئی پیغمبر بھی اپنی زبان مبارک سے اللہ کی آیات تلاوت کرے، اگر سننے والوں کے دل کی توجہ نہ ہو تو اللہ انہیں بھی محروم ہی واپس بھیج دیتا۔ اس کے دل میں بات اترتی ہے
جو فزیکلی بھی مجلس کے اندر ہو اور جو قلبی اور دلی طور پر بھی پوری توجہ سے کرے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ آج کا ہماری اس گفتگو کا جو موضوع ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے آپ سے شیئر کرنی ہے۔ بیٹے آپ آگے آ جائیں، پیارے بیٹے آپ آگے آ جائیں بیٹے۔ بابا جی جس بچے سے ناراض ہو رہے ہیں نا، وہ بزرگوں کو بیٹھنے دیں، آپ بیٹے آگے آ جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں ان کی دو قسمیں، کچھ وہ گناہ ہیں جو بڑے بڑے اور کچھ وہ گناہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بڑے گناہوں کو کبیرہ کہتے ہیں اور کبیرہ کی جمع ہے کبائر۔ چھوٹے گناہوں کو صغیرہ کہتے ہیں اور صغیرہ کی جمع ہے صغائر۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ کہا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تمہیں معافی مانگے بغیر بھی معاف کرتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت والی جگہ کا داخلہ بھی عنایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والے بندوں سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ اہل ایمان بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے بڑے کاموں سے بچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ان سے ہو جاتی ہیں۔ ان ربک هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ کتنی محبت سے سمجھا، اللہ کو تمہارا اس وقت سے پتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا، تمہارے بابا آدم کو پیدا کیا تھا، خطا تو ان سے بھی ہو گئی تھی۔ اللہ کو تمہارا اس وقت سے بھی پتا ہے جب تم ابھی ماں کے پیٹ میں ایک جنین کے مرحلے میں تھے،
چھوٹا سا نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ٹکڑا، پھر بچہ، پھر موومنٹ، پھر حرکتیں، پھر آنکھیں، پلکیں، بھویں، ہاتھ، انگلیاں، پورے، پاؤں، قدم، چلنا، یہ ساری نعمتیں ماؤں کے پیٹ کے اندر جب اللہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دے رہا تھا، اس وقت سے اللہ کو بخوبی پتہ ہے کہ غلطیاں تو تم سے ہوئی۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ میں مانتا ہوں کہ ماں کی بڑی محبت ہے، میں مانتا ہوں باپ کی بڑی شفقتیں ہوتی ہیں، مجھے تسلیم ہے کہ جو بہنیں ہوتی ہیں ان کی لوریوں میں ایک اپنی سی اپنائیت ہوتی ہے، مجھے یہ بات بھی تسلیم ہے کہ بہنوں، بھائیوں، بھانجوں، بھتیجوں، ان رشتوں میں اللہ نے ایک اپنا سا پیار رکھا ہوتا ہے، لیکن میں ان سب سے بڑھ کے مانتا ہوں دنیا کی ساری مائیں اکٹھی کر لی جائیں، دنیا کے سارے باپوں کی شفقتیں جمع کر لی جائیں، دنیا کی ساری بہنوں کی لوریاں مجتمع کر لی جائیں، دنیا کی سب ماؤں کی محبتیں ایک طرف، اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک بوند بھی ان سب سے بڑھ کر وہ رحمان ہے نا، وہ رحیم ہے، اس نے تو ازل سے فیصلہ کیا ہے میں اپنے بندوں پہ رحم ہی کرتا رہوں گا، مہربانیاں ہی کرتا رہوں گا۔ کسی ایم پی اے کے پاس، کسی ایم ایل اے کے پاس، کسی منسٹر کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس جانا ہو، لاکھوں جتن کرنے ہوتے ہیں، ایک غریب کو دھکے دے کے یوں باہر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، میں اور آپ کتنی خطاؤں کے پتلے ہیں، بچپن سے لے کے اب تک، صبح سے لے کے اب تک، شام سے لے کے اب تک، ہر وقت خطائیں کرنے والے، یہ اس کا گھر ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا تم نے گناہ کیے ہیں تو میرے گھر نہ آنا، تو وہ کہہ سکتا تھا ہم دروازے پہ کھڑے رہتے، اگر کوئی آنے کی کوشش کرتا ہاتف غیب سے کوئی آواز آ جاتی کہ یہ ذلیل انسان میرے گھر میں آنے کے لائق نہیں، اس نے ایسے نہیں کہا، اس نے کہا تم نے جتنی بھی خطائیں کی ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، دروازے پہ آنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا پڑھنا، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں۔ نہ صرف یہ کہ تمہیں آنے دوں گا، تمہارا استقبال کروں گا، نہ صرف یہ کہ آنے کی اجازت دوں گا، ایک ایک قدم سے گناہ معاف بھی کروں گا، درجے بلند بھی کروں گا، بلکہ میرے پاس آنے کے لیے تمہارے ہاتھوں نے خطائیں کی ہوں گی، تم اپنے ہاتھ دھو لو گے، وضو کی نیت سے، حاضری کی نیت سے، آنے کی نیت سے، میں تمہارے ہاتھوں کے گناہوں کو جھاڑ کے یوں صاف کر دوں گا، حتی تخرج من تحت اظفارہ، حتیٰ کہ تمہارے ناخنوں کے نیچے سے بھی تمہارے گناہ نکال باہر پھینکوں گا۔ تم اپنے چہرے کو دھو لو گے، تمہیں تمہارے چہرے کے گناہوں کو، آنکھوں کی خطاؤں کو، پلکوں کی کوتاہیوں کو، زبان کے بولوں کو، چہرے کے سارے خطاؤں کو تمہارے چہروں سے ایسے دوں گا، حتی تخرج من تحت اشفار عینیہ، تمہاری آنکھوں کے پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھاڑ کے ختم کرتا جاؤں گا۔ تو اپنے سر کا مسح کرو گے تو میں تمہارے سر کے گناہوں کو ایسے دھوتا جاؤں گا، تمہارے کانوں نے جو غلط سنا تھا ان سے بھی تمہیں پاک صاف کر دوں گا۔ جب تم اپنے پاؤں کو دھو لو گے، تمہارے پاؤں کی خطاؤں کو، جن غلط راہوں پہ تم نے آہٹیں بھری اور جو قدم تم نے بھرے تھے، ان خطاؤں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا، حتیٰ کہ ایک وضو کی برکت سے تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دوں۔ اس لیے ہم وضو کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ اوپر
اوپر سے میں نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا ہے، اندر سے تو مجھے پاک صاف کر دے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے، وہ میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلے چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کا فرق سمجھ لیں۔ کچھ تو بڑے بڑے گناہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے گنوا دی۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہوں سے بچ جاؤ جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، زندگی کو تباہ، ایمان کو تباہ، دل کو تباہ، اخلاق کو تباہ، معاشرے کو تباہ، قبر کو تباہ، آخرت کو تباہ، الصراط سے گزرنے کے مرحلے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان 7 ہلاک کرنے والے مہلک تباہ کن گناہوں سے بچ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو ٹونا کرنا، آپ نے ارشاد فرمایا کسی انسانی جان کا قتل کر دینا، خون بہا دینا، ناحق اور ناجائز انداز سے کسی کی لاش کو تڑپا دینا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے پیٹ دکھا کے بھاگ جانا، کچھ بڑے بڑے گناہ تو آپ نے گنوا کے کہہ دیے کہ بڑے بڑے گناہ ہیں، بلکہ بڑے گناہوں میں سے بھی بہت بڑے کچھ آپ نے فرمایا وہ 3 ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اکبر الکبائر، جو بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قتل کرنا۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے محلے کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا، زنا کرنا، ہمسائے کی عزت سے کھیلنا۔ کچھ اہل علم نے علامتیں بتا دی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس گناہ کے بارے میں یہ آ جائے کہ جس نے یہ گناہ کیا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ بڑا گناہ ہے۔ لعن اللہ السارق، اللہ کی لعنت ہو چوری کرنے والے پہ۔ لعن اللہ شارب الخمر، اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پہ۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ یا اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جس نے یہ گناہ کیا وہ جہنم میں جائے گا، وہ بڑا گناہ ہے۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ یا اللہ کے رسول یہ فرما دیں جس نے یہ گناہ کیا اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے، یہ جنت کا داخلہ حرام ہے، وہ بڑا گناہ ہے۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے یہ گناہ کیا اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضی ہے، وہ بڑا گناہ ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ یہ ہمارے دل کی سیاہیاں ہیں جس وجہ سے ہمیں اپنے گناہوں کی فکر نہیں رہی۔ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ حج پہ گئے، میدان عرفات میں کھڑے ہوئے، احرام باندھا ہوا، زبان پہ تلبیہ کے زمزمے جاری، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند، امام کی تاثیر پورے کے پورے حجاج کے مجمع کو، اجتماع کو دیکھتے ہیں تو ان کو آخرت کا اجتماع اور آخرت کا مجمع اور آخرت کا حشر یاد آ جاتا ہے۔ جب آخرت یاد آئی، بیٹے اس کو بند کرتے ہیں، پیارے بیٹے اس کو بند کرتے ہیں، کال اٹینڈ نہیں کرنی آتی، اللہ آپ کو بند کرتے ہیں، آف کرتے ہیں یا سائلنٹ موڈ پہ لگتے ہیں۔ کسی بھائی کا موبائل آن نہیں ہونا چاہیے، سائلنٹ موڈ پہ ہو
وائبریشن پہ لگائیں، سب سے بہتر ہے آف ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے۔ تو امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمۃ اللہ سے میدان عرفات میں پڑھے، لوگوں کا اجتماع دیکھا تو آخرت کا اجتماع یاد آیا، آسمانوں کی طرف سر اٹھایا، نگاہ بلند کی، رونے لگ گئے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں ایسے رونے لگ گئے کثقلا، جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا گم ہو گیا ہو، جیسے اس کو صدمہ ہوتا ہے نا، میرا بیٹا، یا اس کی لاش سامنے پڑی ہو یا مل نہ رہا ہو، جیسے وہ روتی ہے ویسے رونے لگے اور کہنے لگے وَسَوْءَتَا وَإِنْ أَخَوْتَا، اللہ تو معاف کرنے والا تو بہت ہے، تو معاف کر بھی دے، تو جو تیری جناب میں گناہ ہوئے ہیں تیرے سامنے آتے ہوئے شرمندگی تو بڑی ہوگی۔ کہنے لگے اللہ تو مالک ہے اور ہم تو تیرے وہ بندے ہیں، ہم سے اپنے باپ کے حق میں کوتاہی ہو جائے، باپ معاف کر بھی دے تو سامنے جاتے ہوئے شرمندگی سی ہوتی ہے، بہن کے حق میں کوتاہی ہو جائے وہ معاف کر بھی دے تو اس کے سامنے جاتے ہوئے انسان پانی پانی ہو جاتا ہے، گاؤں کے کسی وڈیرے کی کوئی کوتاہی گستاخی ہو جائے تو اس کے سامنے جاتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ وَسَوْءَتَا وَإِنْ أَخَوْتَا، فضیل تیرے سامنے جائے گا تو اللہ مجھے شرمندگی ہوئی ہوگی۔ اسود بن یزید رحمہ اللہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، اللہ کے پاس جانے والے تھے، رونے لگ گئے، گھبرانے لگ گئے، آہیں اور سسکیاں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ کہنے لگے موت کی گھبراہٹ نہیں ہے، گھبراہٹ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ میں اپنے فاضل بھائی حضرت شیخ القرآن کے پوتے، بہت ہی پیارے برادر حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ بوری حافظہ اللہ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی، علم و عمل، دعوت و تبلیغ کی مسائل میں بہت برکت عطا۔ تو امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تجھ سے ملاقات کرتے ہوئے شرمندگی ہوگی۔ اللہ نے کیسے سمجھایا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر في
الشمس سراجا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے سابقہ نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف وحی کی اور اس سے کہا کہ اپنی امت کو جمع کر کے ان سے پوچھو، تمہیں ماں دیکھے تو بے حیائی نہیں کرتے ہو، باپ دیکھے تو برا کام نہیں کرتے ہو، استاد دیکھ رہا ہو تو کوتاہی اور غلطی نہیں کرتے ہو، اس کی عزت کر لیتے ہو. یا ابن آدم اجعلتنی اہون الناظرین الیک، کہ ایک میں ہی ہوں، میں تمہارا رب ہو کے دیکھتا بھی ہوں اور تم میری عزت ہی نہیں کرتے ہو. اللہ کا ایک جلال بھی ہے، اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. اس اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو جس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا، پانی کی ایک بوند سے تمہیں نطفہ اور علقہ اور مضغہ، زائگوٹ، ایگ اور سیل بنایا، بچے کی حالت سے، بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی سے اڈھیڑ عمر کی طرف تمہیں لے کے گیا، زندگی سے موت، موت سے قبر اور قبر سے میدان محشر کی طرف جو تمہیں لے کے جائے گا. اس اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. اس اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو جس نے سورج کو بنایا، چاند کو منور کیا، زمین کو بچھایا. اس اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو جس نے تمہیں زندگی دی اور ایک وقت آئے گا تمہیں قبر میں لے جائے گا، اور ایک وقت آئے گا تمہیں قبر سے کھڑا کر کے زندگی کا حساب ملے گا. چھوٹے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، یہ بھی چھوٹے تب تک ہوتے ہیں، ایک خاص انداز میں یہ چھوٹے رہتے ہیں، بعض دفعہ یہ بڑے ہو جاتے ہیں. پہلی وجہ جس وجہ سے چھوٹے گناہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں وہ ہے ان گناہوں پہ اصرار کرنا. دیکھیں، ایک گناہ چھوٹا ہے لیکن جب آپ اس کو بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، باصرار کرتے ہیں، بتکرار کرتے ہیں، پھر توبہ بھی نہیں کرتے، چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، اس پہ آپ کو کوئی ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے. مثال دی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور کیا خوبصورت مثال. چھوٹے اور بڑے گناہ کی ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی عزت، اس کے ساتھ غلط بات کرنا، غلط نگاہ سے دیکھنا، یہ چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ. اس کے ساتھ بدکاری، بے حیائی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر انسان سے کسی وقت غلطی ہو جائے اور فرط جذبات میں وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکا اور اس سے خطا ہوئی، کبیرہ گناہ بھی ہو گیا،
اگر وہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ چھوٹا گناہ کرتا ہے، کبھی ادھر رام کال، کبھی ادھر رام کال، کبھی یہ گندی تصویر، کبھی وہ ننگی تصویر، کبھی اس کی عزت کو تاکنا، کبھی اس کی عزت کو گھورنا، کبھی اس چوک پہ کھڑے ہونا، کبھی اس چوراہے پہ کھڑے ہونا، کبھی ادھر تعلق، کبھی ادھر تعلق، یہ اس کی عادت بن گئی ہے اور وہ اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے، معافی مانگتا بھی نہیں ہے، ندامت اور شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیا عظیم امام تھے، کیا مثالیں دے کے سمجھایا. فرمانے لگے پھر یہ چھوٹا گناہ اپنے تکرار کی وجہ سے، ندامت نہ ہونے کی وجہ سے اور چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھنے کی وجہ سے، یہ چھوٹا گناہ بعض دفعہ بدکاری سے بھی بڑا ہو جائے گا. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ایمان والو، ان سے کوئی بدکاری ہو جائے یا اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھے، ان کو فوراً اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں، اور میرے رب کے سوا معاف کر بھی کون سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے گناہوں پہ اڑے نہیں رہتے، ان پہ ضد نہیں کرتے، ان پہ اڑتے نہیں، ان کو عادت نہیں بناتے، ان کا تکرار نہیں کرتے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ تکرار کی وجہ سے کبیرہ ہو جائے گا، اور بعض اہل علم کہتے ہیں تکرار کے ساتھ اصل میں جو اس کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ میں نے کہہ دیا، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. ایک آدمی سے بڑا گناہ ہو گیا، لیکن اس بڑے گناہ کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل پسیجا پسیجا ہے، اس کا سر جھکا جھکا ہے، اس کی زبانوں پہ استغفار اور معافی کے الفاظ ہیں، وہ اندر سے ٹوٹا ٹوٹا سا ہے، اللہ سے بار بار معافیاں مانگ رہا ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں اس کیفیت کی وجہ سے ممکن ہے اس گناہ کے بعد یہ کیفیت اس کو اللہ کے اور زیادہ قریب کر لے. لیکن اگر گناہ وہ چھوٹے کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اس میں عادت بنائی ہوئی ہے اور اس کے دل کی کیفیت ہی کہتی میں نے کہہ دیا، یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ مولوی کیا کہتے رہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر حسن کو دیکھ نہیں سکتے تو اللہ نے بنایا کس لیے؟ ماں کے چہرے کو دیکھنا نصیب نہیں، باپ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا نصیب نہیں، تڑپتی لاشوں کو دیکھنا نصیب نہیں، آسمان کی بلندیوں اور رفتوں کو دیکھ کے ان میں غور کرنا نصیب نہیں. جن کی طرف دیکھنا ہے، جن کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، اس کی طرف دیکھتے تاکتے جھانکتے بھی ہیں اور اوپر سے دلیل بھی دیتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے انسان کے دل میں جب تکبر آ جاتا ہے اور یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تیری نافرمانی کر کے میں نے کہہ دیا. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اس ادا کی وجہ سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو بار بار گناہ کرتا ہے اس کی دو کیفیتیں ہیں. یا تو اس کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ نے اس بات سے منع بھی کیا ہے،
اس یقین رکھنے کے باوجود اگر وہ بار بار کر رہا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ کی عزت بھی نہیں، اللہ کا حیا نہیں۔ اور اگر اس کے دل میں یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر ویسے ہی کفر ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، مجھے محسوس ہوتا ہے یہ کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں، بظاہر صغیرہ ہی لگتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ گناہ چھوٹا تھا لیکن جو اس کے دل کی کیفیت تھی، نہ اللہ کا احترام، نہ پیغمبر کا احترام، نہ حدیث کا احترام۔ لوگ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث کو اگر آپ تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں تو بعض دفعہ اس ایک حدیث کا نام ماننا بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں ایسے کر سکتا، لا استطیع، میں تو بائیں سے کھاؤں گا، مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ یہ جو اس کا سٹائل تھا، اس نے اس کو اتنا برباد کر دیا کہ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال فداہ ابی و امی علیہ الصلوات واطیب التحیات۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا لستطاعت، اگر تو اتنا ہی متکبر ہے، اللہ کرے کہ پھر تو نہ ہی دائیں سے کھا سکے۔ پوری زندگی کبھی وہ دایاں ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی تھا، والد گرامی نے اس سے کہا بیٹا نماز پڑھ، اللہ کے پاس جانا، قبر میں جانا۔ کہنے لگا مولوی جی یہ آپ ہمیں کیا ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں؟ یوں اس نے اپنے ہاتھ کیا، اپنے ڈولے اٹھائے، بس یہ دیکھ میں اس گاؤں کا، یہ میرے والد محترم نہیں تھے تو مجھے بات کیسے، اگر میں اس گاؤں کا سب سے بڑا پہلوان پچھاڑ دیتا ہوں جو میرے مقابلے میں آئے۔ میں اگر قبر میں گیا نا تو دایاں کندھا ماروں گا، قبر بھی کھل جائے، اور بایاں کندھا میں نے مارا تو ادھر سے کہ اس کے الفاظ تھے۔ کبھی کبھی اللہ بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں، بیمار ہو گیا، بستر پہ لگ گیا، والد گرامی اس کو پوچھنے گئے، عیادت کرنے گئے، پوچھا السلام علیکم کیا حال ہے؟ مسافر کے لیے ہاتھ آگے کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا مجھے معاف کرنا، میں ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں لیکن ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ گناہوں میں اسراف نہ کیا۔ میرے نوجوان بیٹوں اور میری بیٹیوں، یہ فطروں کا دور ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کی 10 انگلیوں کے نیچے پوری دنیا ہے۔ یوٹیوب کے چینلز پہ، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پہ، ڈیلی موشنز پہ
اور اس طرح کے دوسرے ذرائع ابلاغ پہ آپ جو چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل کو کبھی پاسورڈ لگاتے ہیں، کبھی کوڈ لگاتے ہیں، کبھی انکرپٹ کرتے ہیں، کبھی دائیں بائیں چھاپتے ہیں۔ ماں باپ استاد دیکھتا تو نہیں، کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو اللہ تو دیکھتا ہے نا۔ وہ بدکاری کے لیے تیار تھا، اس نے سارے دروازے بند کر دیے اور اس بیچاری کی عزت پہ کھیلنے سے پہلے اس نے اس سے پوچھا سارے دروازے بند ہیں؟ اس نے کہا سارے بند ہیں۔ اس نے کہا کوئی کھلا تو نہیں؟ اس نے کہا ایک کھلا ہے۔ اس نے کہا کون سا؟ اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ اوپر والے کا دروازہ ہے، وہ بند ہوتا نہیں۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا۔ دوسری وجہ جس وجہ سے چھوٹے گناہ بھی بعض دفعہ بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ گناہ چھوٹا ہوتے ہیں، ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ ہوتا ہی بڑا ہے۔ وہ بڑا ہوتے ہیں، ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی اللہ کے پیغمبر نے تربیت فرمائی تھی نا، اللہ نے ان صحابہ کو بھی سمجھایا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے تم ایک چیز کو معمولی سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سورہ نور ہے۔ ماجی پہ، سیدہ کائنات پہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، طاہرہ مطہرہ پہ ایک منافق نے الزام لگا۔ اب الزام لگانا تو کبیرہ گناہ ہے اور تباہ کرنے والا گناہ ہے۔ ہم اس کو بھی کبیرہ نہیں سمجھتے۔ آج کے اس دور میں بہت سارے صحافی ایسے ہیں، اپنے محلے کی کسی بھی عورت کے بارے میں ایسے پوچھتے رہتے ہیں، وہ ایسے، کسی مرد کے بارے میں لگاتے ہیں وہ ایسے، کوئی شرم کیے بغیر، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ معلم ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ عالم ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، فیس بک پہ بیٹھ کے تو آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ جب فیس بک پہ میں آن لائن ہوتا ہوں تو شاید وہ اپنے عمل سے یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اللہ موجود ہی نہیں ہوتا ہے، وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ فرشتے بھی کہیں سارا کچھ بند کر دیتے ہیں کہ اب یہ فیس بک پہ آ گئے، اب ہم نے اس کی کوئی حرکت نہیں کی۔ اور ان سے کہا جائے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ صحافت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ صحافت نہیں، یہ خباثت ہے۔ بہتان لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، بدکاری کی نسبت کرنا کسی مرد کی طرف یا کسی عورت کی طرف۔ اہل علم بیٹھے ہیں، میرے دائیں طرف بھی مشائخ بیٹھے ہیں، بائیں طرف مشائخ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وہ بدکاری کر رہا ہے اور آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس 4 گواہ پورے نہیں ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں اکیلے دیکھ کر بھی کہ اس نے یہ بدکاری کی ہے اور 4 گواہ پورے نہیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹے ہو۔ اور ایسے کہنے والے انسان کو 80 کوڑے لگائے۔ ہاں، اگر کوئی اتنا بدکار بے حیا انسان ہے کہ ایسی جگہ پہ بے حیائی کر رہا ہے جہاں 4 بندے اکٹھے اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ عدالت میں جا کے ثابت کرتے ہیں۔
پھر اس پہ حد نافذ ہو جائے گی. یہ تہمت لگانے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ يعلم وأنتم لا تعلمون. اس کو اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسی برائی کو دیکھ کے اس کو پھیلاتے پھرتے ہیں نا تو یہ برائی پھیلانے میں آپ حصہ دار بنتے ہیں. الفاحشہ سے یہاں سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کسی کے اوپر الزام لگا کے اس کو پھیلانا، بالخصوص یہ اس سے مراد ہے. اور اس طرح کی جو باتیں پھیلاتے ہیں اور پھیلانا پسند کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. دنیا میں دردناک عذاب ان کو سیکوڑے لگائے گا، اور کبھی دنیا میں دردناک عذاب یہ ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایک دفعہ انہوں نے الزام لگایا اور 25 سال کے بعد وہی الزام ان پہ ویسے ہی لگا. اچھا یہ تو الزام لگانا ہے نا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ الزام کسی اور نے لگایا ہے اور آپ اس کو پھیلا رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک یہ بھی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ آپ کی میری عزتوں کی، بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. اگر آپ کی عزت پہ کوئی الزام لگائے تو آپ اس کو پھیلاتے ہیں یا چھپاتے ہیں؟ پھر آپ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پورے محلے میں سنا ہے میری بیٹی کے بارے میں فلاں کیا کہتا ہے، سنا ہے میری بیوی کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، سنا ہے میری بہن کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ اس کو پھیلاتے ہیں. تو صحابہ کرام سے، کچھ سادہ و صحابہ سے یہ خطا ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کو آگے پھیلا دیا، ایک دوسرے سے پوچھ لیا، ایک دوسرے کے سامنے تذکرہ کر دیا، کسی محفل میں بس ایک سرسری تذکرہ سے کر دیا، یا اس کو اپنی زبانوں پہ لے آئے. جب وہ اپنی زبانوں پہ لے آئے ماجی کے بارے میں کچھ باتیں، تو اللہ نے کیا کہا اور صحابہ کو کیا کہا. ان صحابہ کو جنہوں نے اپنی جانیں دی تھی، ان صحابہ کو جنہوں نے اپنے مال قربان کیے تھے، ان صحابہ کو جو پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان صحابہ کو جو مکہ اور مدینہ میں رہتے تھے، کیا کہا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. اے صحابہ کی جماعت، اگر اللہ کے فیصلے نہ ہوتے کہ تم میرے نبی کے ساتھی ہو، تمہارے اوپر میں نے ہمیشہ اپنا فضل ہی کرنا. اگر میرے یہ فیصلے نہ ہوتے کہ تم میرے نبی کے صحابہ ہو، میں نے تمہارے اوپر ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے، تو جو باتیں تم کر رہے تھے ان باتوں کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب آ جاتا. جب تم اس سے نقل کر رہے تھے تم اس سے معمولی سمجھ رہے تھے، اور اللہ کے نزدیک کو بہت بڑا گناہ. رشتوں کو توڑنا آپ معمولی سمجھتے ہیں؟
میرے جنازے کو بھی ہاتھ نہ لگانا، میری میت کو بھی نہ دیکھنا، میرے گھر کبھی داخل نہ ہونا، مجھے بلانے کی کبھی ضرورت نہ کرنا، آج کے بعد میرا تیرا رشتہ ختم، بے شک تو میرا بھائی ہے، بے شک تو میری بہن ہے۔ آپ ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کا قرآن ان باتوں کے بارے میں ایسے ایسے انداز میں تبصرے کرتا ہے کہ ایسی باتیں کرنے والوں پہ اللہ اپنی لعنتیں بھیجتا ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا تم رشتوں کو توڑو گے نا، زمین میں فساد برپا کرو گے، تو ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت بھی ہے۔ ان کو اللہ کانوں سے بہرا کر دیتا ہے، آنکھوں سے اندھا کر دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے کان نہیں رہتے، یہ مطلب نہیں کہ وہ نابینے ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں رشتوں کو توڑنے کے بعد، بھائیوں بہنوں سے علیحدگی کے بعد اور اس طرح کے ظلم و ستم کے بعد، کہ ان کے کان اتنے بہرے ہو جاتے ہیں کہ وہ حق بات سنتے نہیں ہیں، اور ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، حق بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں اندر سے اتنی اندھی ہو جاتی ہیں، کسی تڑپتی لاش کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ پھر بھی نرم نہیں ہوتے۔ جب وہ ایسے ہو جاتے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وہ نماز پڑھے بھی تو قبول ہی نہیں، عمل کریں بھی تو اوپر جاتے ہی نہیں۔ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو ہم جوڑتے ہیں، الیکشن کے رشتے، سیاست کے رشتے، پارٹیوں کے رشتے، تنظیموں کے رشتے، تحریکوں کے رشتے، یہ ہم جوڑتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ ہم جوڑتے ہیں۔ کچھ رشتے ہم نہیں جوڑتے، عرش والا رب اپنی مرضی سے جوڑتا ہے۔ آپ کا باپ کون ہوگا؟ باپ کا رشتہ کس نے جوڑا تھا بتائیے ذرا؟ اللہ نے۔ آپ کی بہن کون کون بنے گی؟ یہ رشتہ کس نے جوڑا تھا؟ اللہ۔ آپ کا بھائی کون ہوگا؟ یہ رشتہ کس نے جوڑا تھا؟ اللہ۔ آپ کا بیٹا بیٹی سے رشتہ کس کا آپ سے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ استوار ہوگا؟ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ٹوٹ نہیں سکتے۔ جو ان کو توڑے گا وہ خود ٹوٹ جائے گا، جو ان کو توڑے گا وہ خود ٹوٹ جائے گا۔ اس کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے ٹوٹ جائے گا۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ کسی کے بارے میں باتیں کرنا، تبصرے کرنا، کمنٹس دینا، خصوصاً سوشل میڈیا پہ ہم کمنٹس اتنے زبردست قسم کے پاس کرتے ہیں کہ انسان حیران و شگفتہ رہ جاتا ہے۔ گالی آئی تو وہ لکھ دی، بہتان آیا تو وہ لکھ دیا، لعنت کا لفظ آیا تو وہ لکھ دیا، جو منہ میں آیا جو دل چاہا بس ایسے کرنا ہے نا، لکھتے چلے گئے اور اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بعض دفعہ دوسروں کے بارے میں ہمارے کہے ہوئے ایک جملے سمندروں کے پانیوں سے بھی زیادہ زہریلے ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ تشریف فرمائیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ شرع، کہا وہ تو ٹھیک نہیں سی ہے، بڑا جملہ تو نہیں، وہ ٹھیک نہیں سی ہے، انہا لقصیرہ، دو حرف میں دو اسم، چار لفظ، انہا لقصیرہ، وہ تو ٹھیک نہیں سی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا
لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجته، تو نے ایسا بول بولا ہے سمندروں کے پانیوں میں ڈالا جائے تو تیرا یہ ایک بول سمندروں کے پانیوں پر بھی غالب آ جائے، وہ بھی اس سے خراب ہو جائے۔ ہمارے نزدیک وہ بول چھوٹے ہیں، پوچھیں ان سے جن کو چبھتے ہیں، پوچھیں ان سے جن کی نیندیں حرام ہوتی ہیں۔ گزشتہ رمضان کی بات ہے، مجھے ایک بزرگ ملے، کہنے لگے میں انشاءاللہ آخری 10 منٹ کے اندر بات کو کلوز کرتا ہوں۔ شیخ لیٹ تو اللہ آپ کو برکت دے۔ گزشتہ رمضان میں ایک بزرگ ملے تو مجھے کہنے لگے میں نے اپنی بھتیجی کا رشتہ کیا تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ میری بھتیجی، وہ بزرگ کہتے ہیں لاہور سے ان کا تعلق تھا، پڑھی لکھی خوبصورت، MBBS اس نے کوالیفائی کیا اور اس کے بعد لاہور کے ایک ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کے طور پہ اس کی جاب نکلی۔ لیکن میرا بیٹا ایسا بدنصیب نکلا کہ میری بھی اس نے نافرمانی کی، اور وقتاً فوقتاً آپس میں کزن تھے، عزیز تھے، اس کو کہتا ہے کبھی پیغام بھیج دیتا ہے کہ تیری شکل پسند نہیں ہے، کبھی پیغام بھیج دیتا ہے تیرا رنگ ایسے، کبھی کہہ دیتا ہے تیرا قد ایسے ہے، تو ایسے ہے۔ وہ بزرگ روتے ہوئے مجھے بتانے لگے کہ اس کی صورتحال یہ ہے، بیٹے آپ ادھر میرے پاس آ جائیں، پیارے بچوں ادھر آ جائیں، آگے آ جاؤ بیٹے، شاباش شاباش، بیٹے ادھر آ جاؤ، بیٹے بات سنو، ان کو قریب لے۔ تو وہ بزرگ کی میں بات عرض کر رہا تھا، ادھر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو۔ تو مجھے کہنے لگے کہ جب اس نے اس طرح کے بار بار کمنٹس پاس کیے، اپنا پیغام بھیجا، اب اس کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ منگنی بھی ختم ہوئی، نہ صرف یہ کہ ختم ہوئی، وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں رات بستر پہ لیٹتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، میری وہ بھتیجی دماغی مریضہ بن چکی ہے۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگلے کے دل پہ بڑی گہری چوٹیں کرتی ہیں، زخم لگاتی ہیں، گھائل کرتی ہیں۔ خیال رکھا کریں اگلے انسان کے احساسات کا بھی، کہ وہ کیا سوچتا ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہو، اللہ کا نزدیک بہت بڑا ہوتا۔ جناب بکر صدیق، جناب عمر فاروق، اللہ کے پیارے نبی، اتنی خوبصورت محفل، ایک سفر، اور اپنے غلام کے بارے میں جناب صدیق کہتے ہیں انہو لرجل نعوم لا یرید الا طعاما مطبوخا، یہ بہت نیندری ہے، اس نے ناشتہ ہی نہیں بنایا، بس اس کا دل یہ ہے پکا پکایا دسترخوان لگا ہو، کھانا پکا ہو، یہ بیٹھ کے کھا لے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس پھر اپنے اس نوکر کو بھیجا، جاؤ کھانا لے کے آؤ، ان سے کچھ سالن لے کے آؤ۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس وہ نوکر جب گیا تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا ابو بکر و عمر سے کہو کہ انہوں نے تو ناشتہ کر لیا ہے۔ واپس آیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم نے ناشتہ کر لیا ہے، آپ لوگوں نے ناشتہ کر لیا، قد اقتدما، دونوں نے سالن کھا لیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کیا معاشرہ ہے، ہم نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا،
آپ نے فرمایا تم نے ناشتہ کر بھی لیا ہے وَإِنِّي لَأَرَى اللَّحْمَ فِي أَنْيَابِكُمَا، مطلب کیا تھا کہ وہ جو تمہارا نوکر سو رہا تھا اور اس کے بارے میں تم نے کمنٹس دیے یہ نیندری ہے، ہر وقت سویا رہتا ہے، سویا ہوا انسان ایسے جیسے غائب ہوتا ہے، یہ اس کی غیبت ہو گئی ہے۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، نہ صرف یہ کہ تم نے مردہ بھائی کی لاش کا ناشتہ کیا ہے۔ میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے ابو بکر و عمر تمہارے دانتوں میں اس کی بوٹیاں دیکھ رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی غیبت کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ ایک ہے آپ کسی عام انسان کی غیبت کر رہے ہیں، وہ بھی گناہ ہے، اور ایک ہے آپ اپنے عالم دین کی غیبت کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک گناہ تو غیبت کا ہے، اور اگلا گناہ اس کی وجہ سے جو لوگ دین سے متنفر ہو گئے، دین سے دور ہو گئے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ آخری پوائنٹ جس وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بعض دفعہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ جمع ہو کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تھا نا اصرار کرنا ایک گناہ پہ، اور ایک ہے اصرار اور یہ جمع ہونے میں فرق ہے بڑا گہرا سا، سمجھ آ جائے گا۔ ایک ہے کہ ایک ہی گناہ آپ بار بار کرتے ہیں، اصرار کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ گناہ مختلف قسم کے جمع کر لیتے ہیں۔ کسی پہ چھوٹا سا ادھر ظلم کر دیا، پھر دوسرے کی کوئی زمین لے لی، پھر تیسرے کا بھی کوئی اور گناہ۔ ویسے تو یہ ایسے ہی کبیرہ گناہ ہے، ہم تو کبیرہ جمع کر کے فکر مند نہیں ہوتے ہیں، صغیرہ بعض دفعہ اتنے جمع ہو جاتے ہیں، کبھی یہ گناہ کبھی وہ گناہ، کبھی وہ گناہ کبھی یہ گناہ، جمع ہو کر یہ جب زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر معافی بھی نہ مانگی ہو، وہ چھوڑتا بھی نہ ہو، پھر تو اور خطرناک بات ہے۔ مثال سے سمجھیے، آپ پیپر دے رہے تھے اور 100 نمبر کا پیپر ہے، MCQs۔ میرے بیٹے تو پیپر دیتے رہتے ہیں نا، بچے ساری ماشاءاللہ دیتے ہیں، بیٹیاں بھی۔ تو 100 نمبر کا آپ کا پیپر تھا، 100 سوال تھے، ایک سوال کا 1 نمبر۔ آپ نے ایک سوال غلط کیا تو خیر ہے ایک ہی ہے نا، پھر دوسرا غلط کیا، خیر ہے ایک ہی ہے نا، پھر 10 غلط کیے، خیر ہے 10 سے کیا ہوتا ہے، پھر آپ نے 20 غلط کر دیے، کچھ نہیں ہوتا، پھر آپ نے 30 غلط کر دیے، پھر آپ نے 40 غلط کر دیے، پھر آپ نے 50 جب غلط کیے، اگر 50% نہ پاسنگ مارکس آخرت کے امتحان میں مجھے لگتا ہے کہ 50% لگتا ہے۔ تو جب 50 آپ نے غلط کیے، علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو وہ چھوٹی غلطیاں ہیں، لیکن جب 50 کے بعد آپ نے 51 نمبر پر بھی غلط کر دیا تو 50 چھوٹے رہے، جب یہ 51 نمبر والا بھی ساتھ ملا تو یہ مل کر آپ کا نتیجہ تباہ ہو گیا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما
خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نیکیاں کم ہو گئی، ان کا ترازو ہلکا ہو گیا. چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہوتے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ سارے مل کے زیادہ ہو گئے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے نیکیوں کے ترازو وزنی ہو گئے وہ اپنی مرضیوں کی زندگیاں گزارے گا، اور جس کے نیکیوں کی ترازو کم پڑ گئے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. تمہیں کیا خبر ہو کیا ہے؟ وہ دھکتی پھڑکتی جہنم کی آگ ہے. اللہ کے پیارے نبی نے مثال بیان کی، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن ثم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى أججوا نارا. آپ نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو تم معمولی سمجھتے ہو ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا. یہ جب جمع ہو جاتے ہیں جمع ہو کے تباہ کرتے ہیں. پھر آپ نے مثال بیان کی، کچھ لوگ صحرا میں گئے، کھانا پکانا چاہتے تھے، آگ پکانے کا انتظام نہیں تھا. ایک لکڑی لے آیا، دوسرا تنکا لے آیا، تیسرا شاخیں لے آیا، چوتھا پتے لے آیا، پانچواں ٹہنی لے آیا. وہ شاخیں، وہ پتے، وہ ٹہنیاں بظاہر چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن جب وہ جمع ہو گئی تو ان سے آگ کا الاؤ تیار ہو گیا. آئیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت غفور رحیم ہے، بشرطے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ کی طرف پلٹ گئے. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری کمزوریاں برائیاں خود ہی مٹا دیں گے، عزت والی جگہ کا داخلہ بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.